السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا ولاگ تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے بعد اپلوڈ ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں نے بہت پہلے بنایا ہوا تھا، تو یہ میں شاورما بنا رہی تھی، تو میرے پاس پٹا بریڈ تھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا براؤن سا کر لیا تھا۔ یہ بہت ڈارک لگ رہا ہے پر یہ اتنا ڈارک نہیں تھا، اور بون لیس چکن لے کر اس کو میں نے تکے فلیور میں بنا لیا تھا۔ تو اس طرح کر کے ہمارے شاورما ریڈی ہو گئے تھے۔ اور آپ نے پٹا بریڈ رکھنی ہے، پیزا سوس لگا دیں، پھر تھوڑی سی چکن ڈال کے جتنی آپ نے ڈالنی ہے، پھر تھوڑی سی آپ نے ویجیٹیبلس ڈال دینی ہے، جس میں میں نے بند گوبھی اور شملہ مرچ لی تھی، یہ ڈال دیا۔ اور بس جو آپ نے ساسز ایڈ کرنے ہیں، کیچپ وغیرہ، وہ ایڈ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں۔ بہت شدید بزی تھی، عید بھی بہت بزی گزری، پھر عید کے بعد شادیاں تھیں کچھ، پھر وہاں بزی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ خیر، ٹائم بھی نہیں ملتا ویڈیو بنانے کا اور وائس اوور کرنے کا، اور گرمی بھی بہت شدید تھی، تو ویڈیو بنانے کا تو اسپیشلی دل ہی نہیں کرتا تھا۔ سم ٹائمز میں بہت جگہ گئی بیچ میں، پر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ولاگ کے لیے نا، ویسے اپنی بنائی یعنی، پر ولاگ کے لیے پتہ نہیں دل نہیں کرا بنانے کو، تو پھر نہیں بنائی۔ بس آج دل کر رہا تھا اب یہ جو تھوڑے سے کلپس ہیں ان کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دوں۔ اچھا، پیچھے آپ کو مرغا کی بھی آواز آ رہی ہوگی، تھوڑے سے پیرٹس کی بھی آ رہی ہوگی، ہے نا؟ ہاں، تو بس گرمی تو اس بار کراچی میں بہت شدید پڑی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ہر جگہ ہی ہوگی۔ اور اتنے دن بعد وائس اوور کرو تو اچھا، جو بہت کم بولنے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کو بات کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اس کے لیے۔ اور جیسے کہ میں اکیلے رہتی ہوں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، تو مجھے تقریباً 4 سال ہو جائیں گے مجھے بہت خاموش اور چپ رہنے کی عادت ہو چکی ہے، ہوئی نہیں ہے، ہو چکی ہے۔ بس خاموشی ہوتی ہے گھر میں ہاں میں ہوتے ہیں، بہن ہے نہیں میری، اور پہلے بہن تھی تو بہت بہت بولتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے۔ اب کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے، بس بات یہ ہے۔ خیر، اور تھوڑی سی میں نے اس میں 1000 آئس لینڈ ڈالی تھی، یہ بہت اچھی سوس ہے۔ اچھا نا، ینگس کا رنچ سوس بھی بہت اچھا ہے، بہت وائٹ کلر کا ہے، اس میں ہربس ڈلے ہوئے ہیں۔ میری فرینڈ نے ٹرائی کرا تھا تو پھر اس نے ہی مجھے بتایا، تو میں نے ٹرائی کرا تو واقعی بہت مزے کا تھا۔ آپ اس کو پیزا کے ساتھ یوز کریں اور نگیٹس میں یوز کر لیں، بہت ساری چیزوں میں آپ اس کو یوز کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے میں۔ اچھا، کھانا مجھے فل آف فلیور ہی پسند ہے نا۔ ہاں نہیں، بری بات، آ جاؤ ادھر میرو بابا، آ جاؤ ماما پاس۔ ہاں میرو، نہیں بارشا بیٹا ہے میرو، آ جاؤ۔ نہیں بھائی، میرو نے نہیں آنا۔ اور اب آگے بڑی عید آ رہی ہے، سب اس کی تیاریوں میں موسٹلی لگ چکے ہوں گے، اور میں نے اب تک بس میرے کے ہی کپڑے بنائے، اپنا کچھ بھی نہیں کرا اس بار ابھی تک۔ دیکھیں کب جاؤں گی اور کیا کرتے ہیں۔ بس ایسا لگ رہا ہے نا، وقت نا جیسے ایسا فیلنگ آ رہی ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہے اور گزر نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی دل بہت اداس ہوتا ہے، شاید دل اس وجہ سے بہت اداس ہے ان دنوں۔ یہ دن میری بہن کی زندگی کے آخری دن تھے، بقرعید سے پہلے والے دن، یہ جو گزر رہے ہیں اس وقت۔ شاید میں بولتی نہیں ہوں تو مجھے اندر سے بہت فیل ہو رہا ہے، یا میں اندر ہی اندر اس کو ریئلائز بہت کر رہی ہوں، احساس مجھے بہت شدت کا ہو رہا ہے۔ تو اس سے میرا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، کوئی مجھے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، مطلب بس میں اپنا دماغ، ذہن، ہر چیز بٹا رہی ہوں کہ میں کوئی کام کر لوں، کچھ اس طرح کر لوں، کیونکہ عید کے پھر 10 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، 22 ذی الحج کو، اس کی برسی بھی آنے والی ہے۔ مطلب 2020 کا یہ وقت ہمارے لیے بہت برا تھا۔ 2000 یعنی 19 کے بعد سے میری زندگی بالکل بدل گئی، پلٹ گئی۔ مطلب وہ ہوا، قسمت میں انسان کی کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا لکھا ہوگا، جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا میری زندگی میں وہ سب ہوا۔ تو شاید میرے لیے یہ وقت کاٹنا بہت مشکل ہے، جب تک بقرعید نہیں گزر جائے گی۔ ہر چیز دماغ میں ریمائنڈ ہو رہی ہے، ریکال ہو رہی ہے، ایسا ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا۔ اچھا، ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے کچھ ہو جائے گا، کچھ ایسا تھا بھی نہیں اسے، بس جوائنٹس تھا، اتنا کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ مر جائے گی، ہمیں چھوڑ جائے گی۔ کتنی بڑی بات کہنے پڑ رہی ہے کہ یہ مر جائے گی۔
مطلب شاید اسی لیے آج میں نے ویڈیوز کو اکٹھا کر کے وائس اوور کرا، شاید میری کچھ آواز نکلے یا میں بولوں تو میرا کچھ جو اندر درد ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ جوان لوگوں کا جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتا بھائی، بس جن کا اپنا جاتا ہے نا انہیں پتہ ہوتا ہے، اور جن کے نہیں گئے اور جن کو نہیں پتہ نا اس دکھ کا، تو ان کو بکواس نہیں کرنی چاہیے زیادہ ہے نا، جب ان کے جائیں گے اپنے پھر انہیں ریئلائز ہوگا یہ کیسے دکھ ہے۔ انسان ایک ایج میں جاتا ہے نا تو اس کو صبر آ جاتا ہے، ایک انسان اپنی زندگی گزار کے گیا ہے، جی کر گیا ہے، اور ایک انسان 22 سال کی عمر میں بھری جوانی میں دنیا سے چلا جائے، اس کے خواب تھے، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی تھی علمہ یونیورسٹی سے، اس کے ارمان تھے، اس کی جب میں وہ بیٹھ کے سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں زندگی میں نے بہت نزدیک سے دیکھی ہے موت اس طرح، میں یہ کہتی ہوں زندگی کتنی ویسی چیز ہے نا کہ آپ کتنا کچھ سوچ لو، کتنے کچھ کر لو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اگلے پل ہوگے یا نہیں۔ اس نے بھی نہیں سوچا تھا، اس نے تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ میں کبھی کبھی میری آنکھیں اس وجہ سے بھیگ جاتی ہیں کہ اس نے دیکھا کیا تھا، مطلب حیرانی ہوتی ہے۔ کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ دنیا اس طرح چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے جانے کا کبھی یقین بھی نہیں ہوتا، تو وہی کہانی ہے۔ اور یہ وقت میرے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے ہر سال، اب اور شاید جب تک میری زندگی ہے یہ وقت میرے لیے ہمیشہ مشکل رہے گا۔ بس اللہ پاک صبر دے اور اس صبر پہ بہت اچھا صلہ دے، اور جن لوگوں پہ صبر کرا ہوا ہے ان پہ ہمارا صبر پڑے بس۔ مطلب لوگ بہت برے ہوتے ہیں، میرا تو شاید لگتا ہے بہت برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور پڑا ہے۔ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں خدا سے، اس کی ذات سے نہیں ڈرتے، اس نے ہر چیز سے محروم رکھا ہوا ہو پھر بھی نہیں ڈرتے۔ مطلب حیرت ہوتی ہے، حیرت۔ کسی کے درد کا بھی مذاق بناتے ہیں، دکھ کا بھی مذاق بناتے ہیں، اتنی اذیت اتنی تکلیف دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ مطلب میں یہ سوچتی ہوں یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں مر کے جانا نہیں ہے، یا انہیں خود نہیں مرنا، یا ان کے گھر میں کسی نے بھی نہیں مرنا۔ بس کیا بول سکتے ہیں، جتنی ہوشیاریاں چالاکیاں مکاریاں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی پیچھے ہیں، کوئی حال نہیں ہے۔ بس اسی طرح ابھی ایک واقعات تو کراچی میں ماشاء اللہ سے بہت ہوتے رہتے ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں نا جو انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ والی بات ہوتی ہے۔ وہ جو عید کے دن چیز پہ جو ایک پتنی کسی کو مارا تھا اور ایک ابھی اور مرا، پتنی اب تو گھر ایک مجھے ایسا لگتا ہے ایک نا ویرانی پنے خوف ہے اب سب کے ہی دل میں شاید، کہ ایک ڈر بھی ہوتا ہے یار ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، پتنی گھر سے خیریت سے واپس آئیں گے، یعنی دیر سے باہر نہ نکلو، لیٹ نائٹ باہر نہ جاؤ، یعنی کھلی ایک طریقے سے آپ آزاد نہیں ہیں۔ مجھے ایک یہ چیز بھی وہ ہوتی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سناٹے کی جگہ سے نہیں نکلو، پتنی پیچھے سے کون آ جائے، یا ماحول بھی کچھ ایسا ہے، پھر کچھ آپ کے پاس اپنے بھی دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو وقت سے یاد آ ہی جاتے ہیں، آپ بھول نہیں سکتے ان دکھوں کو۔ تو بہت مشکل ہے، اللہ پاک میری بیٹی سمیت اور جتنی میری دوستوں کی جن کی بھی بیٹیاں ہیں سب کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ بیٹیوں کا اچھے انسان سے اور اچھے لوگوں میں واسطہ پڑنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بس اللہ پاک سب کے لیے اچھا کرے، آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے تو آپ کے اپنے ساتھ ہوگا، اور برا سوچیں گے برا کریں گے نا تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ مرحا پیاری سی مرحا، یہ کیا کروں، آپ اپنے فریج لگا لو نا، جاؤ اس میں لگا دو، اس میں لگے گا۔ اور بس یہاں پر یہ میں نے تربوز کا شربت بنایا تھا، تربوز کا شربت نا اس ہانڈی میں بہت مزے کا بنتا ہے، پتنی مجھے نا ایک ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ نا وہ مٹی کی نا خوشبو پھوٹنے لگتی ہے، میں نے نوٹس کرا ہے، اور اتنا اچھا رہتا ہے۔ تو جب ابھی تو بیچ میں بہت شدید جو میں گرمی تھی تو میں تقریباً ڈیلی اس طرح بنا کر رکھ دیتی تھی دوپہر میں، اور میں مجھ کو بھی جانے سے پہلے پلاتی تھی 2-3 گلاس۔ انسان گرمی میں جتنا شیک پانی جوس پی لے اتنا ہی مجھے لگتا ہے کم ہے، اور ان کا استعمال گرمیوں میں جب شدید گرمی ہو تو بے حد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بس یہاں میں یہی کر رہی تھی، یہ دیکھیں کتنا پیارا سا لگ رہا ہے، اس میں نے فلیورز کے لیے نورس ڈالا تھا اور روح افزا بھی ڈالا تھا۔ اچھا مجھے جام شیریں نہیں پسند، مجھے یا تو نورس بھی مجھے کوئی اتنا خاص نہیں پسند، مجھے روح افزا کا فلیور اچھا لگتا ہے۔
اور یہ میں نے ٹرائی کرا تھا میٹھا، تو یہ میٹھا بن تو گیا تھا اور بالکل ایگزٹ بھی ایسے ہی رہا، یعنی پر یہ گرا بھی نہیں، پر یہ تھوڑا سا نا میں نے اس پہ کنڈینس ملک ڈالا تھا، تو یہ جو آپ کو نیچے وائٹ وائٹ دکھ رہا ہے نا، یہ اس کا دکھ رہا ہے، ورنہ میں نے اس کو بہت محنت سے بہت دل سے بنایا تھا، فرسٹ ٹائم بنایا تھا تو اچھا ہی بنا تھا خیر۔ اور یہ پھر میں نے ایک اچھا سا ڈنر آرگنائز کرا تھا، اس طرح فروٹس کٹ کر کے اسٹکس میں لگا دیے تھے، فرائز بنا لیے تھے، پزا، اور اس دن میں نے مکھنی ہانڈی بنائی تھی، کوکٹیل شیک۔ تو میں کسی دن نا، یہ تو بہت چھوٹی سی ریسیپی ہے، اس کو تو میں ایزیلی ریکارڈ کر لوں گی۔ اور اچھا، میں اپنی بہت سی چیزیں نا خود بھی اوائڈ کرتی ہوں، میں نہیں دکھاتی، کیونکہ میں جانتی ہوں میری ویڈیوز کون کون لوگ دیکھتے ہیں نا، مجھے اچھی طرح آئیڈیا اس چیز کا۔ تو کوکٹیل شیک کی تو ریسیپی میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گی۔ میں 2 کریمز ڈال کے بناتی ہوں اسے، اور وہ اتنا مزے کا بنتا ہے، آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا۔ تھوڑا آپ کو آؤٹ آف بجٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوکٹیل کا ٹن مہنگا ہے۔ میں ایک چھوٹے ٹن میں، جو آئی تھنک 280 کا ٹن ہے، وہ اس میں تقریباً 2.5 گلاس بناتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت ڈھیر کوکٹیل وہ دودھ ڈال دیں اور نام کا کوکٹیل ڈال دیں، تو پھر آپ کو وہ فلیور نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہم کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، لیٹ نائٹ ہم باہر گھوم رہے تھے، تو پھر ہم نے کھانا شانا کھا لیا، اور جس قدر ڈر تھا دل دماغ میں، خیر کچھ فیملیز بھی تھیں ساتھ، اور بس یہاں پہ ہم میرو کی شاپنگ کر رہے تھے، اور میرا فرسٹ ٹائم اپنی نا، یعنی سیڑھیاں مرحا نے چڑھی، ہمارے گھر میں تو اسٹیئرز ہیں ہی نہیں، ہم لفٹ یوز کرتے ہیں اپنے فلیٹ میں، تو یہ دیکھیں مرحا نے فرسٹ ٹائم اسٹیئرس ماشاء اللہ سے ساری خود چڑھی، اتنی مجھے خوشی ہو رہی تھی، اور میں یہاں میرو کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اچھا، ہم مرحا کچھ کر رہی ہوتی ہے نا، جیسے مرحا یہ اسٹیئرس چڑھ رہی ہے، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں بیٹا نہیں کرو چوٹ لگ جائے گی، ہٹا دیتے ہیں، ہم مرحا کو کرنے دیتے ہیں کہ اس سے سب کچھ خود آئے، اگر وہ گرتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں آپ خود اٹھ جاؤ، کیونکہ بچے کو سکھانا چاہیے کہ اگر آپ زندگی میں بھی کبھی گرو، ایسا وقت آ سکتا ہے، تو آپ نے خود ہی اٹھنا ہے، کوئی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا، ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کو اٹھانے۔ تو بچوں کو اتنا اسٹرانگ بچپن سے ہی کرنا چاہیے، ان کے دل مضبوط کرنے چاہیے، کہ ان کو بتانا چاہیے بیٹا کوئی سا بھی وقت کسی پہ کبھی بھی آ سکتا ہے، تو آپ کو اس وقت کو، اس ٹائم کو فیس کرنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کرتے ہیں، یہ میرے عید کا فرسٹ ڈے کا سوٹ تھا، میں نے کرسمس سے لیا تھا، بہت بہترین آؤٹ فٹ تھا، مزہ آ گیا اس سوٹ کو پہن کے۔ اور بس یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔